بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے، جہاں قابض بھارتی فورسز کی ریاستی دہشت گردی جاری ہے۔ سری نگر میں بھارتی فورسز نے محاصرے کے دوران 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ شہید افراد میں کشمیری کمانڈر جنید صحرائی اور ان کا ایک ساتھی شامل ہے۔ جنید صحرائی حریت رہنما اشرف صحرائی کے فرزند تھے۔ سری نگر میں بھارتی فورسز نے محاصرے کے دوران دھماکے سے 2 گھروں کو تباہ کیا، کشمیر میڈیا سروس کا یہ بتانا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سپریم کورٹ میں کورونا از خود نوٹس کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ شاپنگ سینٹرز ہفتہ اور اتوار کو کھولنے کا حکم عید کے تناظر میں تھا۔ عید کے بعد صورتحال کا جائزہ لے کر سماعت کریں گے۔ شاپنگ مالز محدود جگہ پر ہوتے ہیں جہاں احتیاط ممکن ہے۔ راجہ بازار، موتی بازار، طارق روڈ پر رش بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے کہا کہ لاک ڈاؤن پہلے جیسا مؤثر نہیں رہا۔ بیوٹی سیلونز اور نائی کی دکانیں کھل رہی ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ یہ ہماری وجہ سے نہیں کھل رہے، آپ کے انسپیکٹرز پیسے لے کر اجازت دے رہے ہیں۔ سندھ حکومت نے تمام سرکاری دفاتر کھول دیے ہیں۔ بڑی کرپشن کا ادارہ سب رجسٹرار آفس ہے جو آپ نے کھول دیا ہے۔ سپریم کورٹ کا NDMA کی کارکردگی پر بھی برہمی کا اظہار سامنے آیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے ریمارکس دیے کہ ہماری تشویش اخراجات سے متعلق نہیں، سروسز کے معیار پر ہے۔ کراچی میں شاپنگ مالز اور بازار کھلنے کے بعد ان میں کافی زیادہ رش ہے اور SOPs کا بھی خیال نہیں رکھا جا رہا۔ صورتحال سے آگاہ کریں گے کریم آباد کے مینا بازار سے نمائندہ جیو نیوز کاشف مشتاق۔ جی بالکل، عید قریب ہے اور اس حوالے سے مختلف بازاروں میں اور مارکیٹس میں رش جو ہے وہ کافی زیادہ ہو گیا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف شاپنگ مالز اور مارکیٹیں کھلنے کے بعد ان میں خواتین، مرد، بچے، تمام تر کا جو رش ہے وہ کافی زیادہ، اور ہر شخص جو ہے وہ عید کی خریداری کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ ہم اس وقت کریم آباد کے مینا بازار میں موجود ہیں۔ میرے کیمرامین دشان اقبال اگر اس وقت آپ کو اس مارکیٹ کی سچویشن دکھائے تو کافی بری سچویشن ہے۔ لوگ احتیاط کرتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ کافی کم لوگوں نے جو ماسک کا استعمال کیا ہوا ہے۔ جو اس مارکیٹ کی انتظامیہ ہے ان کی جانب سے کوئی ایسی یہاں پہ صورتحال بھی ہمیں دکھائی نہیں دے رہی ہے جس میں احتیاطی تدابیر شامل ہوں۔ تو یہ تمام تر صورتحال ہے، اور اگر آپ کو دکھائیں تو اس وقت روڈ پر بھی جو ہے وہ اس مارکیٹ کی وجہ سے اور لوگوں کی رش کی وجہ سے ٹریفک کافی زیادہ متاثر ہے۔ جو یہاں آ رہے ہیں، ہم نے جب ان سے بات کی تو ان کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ عید قریب ہے تو عید کی شاپنگ کرنا ضروری ہے، جبکہ دکانداروں سے جب یہ بات کر رہے ہیں تو ان کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ رش اتنا زیادہ ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنے میں تھوڑی سی مشکلات کا سامنا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے ماسک اور دیگر چیزوں کا بھی استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جی ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ بتاتے کہ ہاں بھئی پشاور میں ہم نے دودھ و شہد کی نہریں بہا دی ہیں۔ بتاتے کہ ہم نے ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک سٹیٹ آف دی آرٹ ہسپتال کی فیسلٹی اسٹیبلش کی ہے جہاں پر تھر پارکر سے لوگ آ کے مستفید ہوتے ہیں۔ ہم نے رحیم یار خان میں ایک بہت بڑی کارڈیک کیئر فیسلٹی اسٹیبلش کر دی ہے جہاں سے سکھر کے لوگ آ کے مستفید ہوتے ہیں، چاغی سے لوگ آ کے مستفید ہوتے ہیں۔ نہیں، میں آج بھی آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ جو ادارے میں نے آپ کو گنوائے تھے، جو ادارے میں نے آپ کو بتائے تھے، وہ آپ کے صوبہ سندھ میں ہیں، اور صوبہ سندھ میں اس لیے ہیں کہ صوبہ سندھ کی حکومت پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں بلیو کرتی ہے، پرائیویٹ سیکٹر کو ساتھ لے کر چلتی ہے، فلانتھرپسٹ کو ساتھ لے کر چلتی ہے، ایک انیبلنگ سچویشن کریٹ کرتی ہے، اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ الحمدللہ جب گمبٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس نے ڈبل سینچری کی لیور ٹرانسپلانٹ کی تو جو 200 بینیفیشری تھا اس کا تعلق بلوچستان سے تھا۔ ڈبل سینچری ہمارے ادارے نے کی، 3.6 ارب روپے آپ کی سندھ حکومت اس ادارے کو دیتی ہے، لیکن جو ڈبل 100 کرتے ہیں، ہم یہ کرکٹ کی بات کرتے ہیں نا کپتان، ڈبل 100 جب ہوتی ہے تو بلوچستان کا پیشنٹ ہوتا ہے، 199 والا پیشنٹ پنجاب کا ہوتا ہے۔ میں نے آج ایک ویڈیو ٹویٹ کی تھی جس میں نے خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کی کہانی بتائی کہ اس کے بھائی کو جگر کے ٹرانسپلانٹ کی ضرورت تھی۔ خیبر پختونخوا میں جہاں پر 7 سال سے فرشتے حکومت کر رہے ہیں، وہ نیک لوگ حکومت کر رہے ہیں، قابل لوگ حکومت کر رہے ہیں، اس شخص کو اپنے بھائی کے علاج کے لیے خیبر پختونخوا میں کوئی ادارہ نہیں ملا جہاں پر
उसके भाई का ट्रांसप्लांट हो सकता। नतीजतन उसको इस्लामाबाद जाना पड़ा और इस्लामाबाद के एक प्राइवेट अस्पताल ने उसको कहा कि ये बहुत महंगा इलाज है, इस इलाज को मुकम्मल करने के लिए 50 से 60 लाख रुपए की लागत आएगी। वो गरीब आदमी परेशान हुआ और उसको किसी शख्स ने मशवरा दिया कि सूबाई सिंध जाओ मियां। सूबाई सिंध में, आपके सिंध में, हमारे सिंध में खैरपुर जिले के अंदर एक छोटी सी तहसील है गंबट, वो कहते हैं ना जंगल में मंगल, उस छोटी सी तहसील में एक खूबसूरत इदारा सिंध हुकूमत ने बनाया और उस इदारे के अंदर आपके भाई का मुफ्त इलाज किया जाएगा। वो शख्स खुद कहता है कि मैं शुक्रगुजार हूं सिंध हुकूमत का कि सिंध हुकूमत ने एक स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी अपने सूबे में स्टैब्लिश की, और चूंकि पीपल्स पार्टी वफाक की पार्टी है, वफाक की सोच रखती है, तो उस फैसिलिटी से मुस्तफीद सारा पाकिस्तान हो रहा है। आप मैं तो होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हमारे भाई बहन जो पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं, खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखते हैं, बलूचिस्तान से, आज़ाद कश्मीर से, गिलगित बल्तिस्तान से, वो लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। इसी तरह मैंने साइबर नाइफ के हवाले से बात की थी, इसी तरह मैंने NICVD के हवाले से बात की थी। मुझे किसी ने मजाक उड़ाया कि सिंध में अब इतने अच्छे अस्पताल हो गए कि बैरून मुल्क से लोग आ रहे हैं। हाँ, लोग आ रहे हैं, बरतानिया से भी आए हैं, अमेरिका से भी आए हैं, साउथ अफ्रीका से भी आए हैं, सऊदी अरब से भी आए हैं, यमन से भी आए हैं, कुवैत से भी आए हैं, कनाडा से भी आए हैं। ये बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी जो कि वो महंगी फैसिलिटी को वहां खुद अफोर्ड नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया था $50,000 से $90,000 इसके अखराजात होते हैं, वो पाकिस्तानी अखराजात बेयर नहीं कर सकते, तो वो पाकिस्तानी सूबाई सिंध आते हैं और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो कारनामा है हमारा साइबर नाइफ का, उससे मुस्तफीद होते हैं। मैंने 59 अफराद का नंबर दिया था आपको कि 59 ऐसे अफराद हैं जो उससे मुस्तफीद हो रहे हैं। ये आपकी PTI है जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी को जाके लॉलीपॉप देती है, उनसे पैसे भी लेती है, बड़े बड़े वादे भी करती है, लेकिन काम आप लोग कुछ नहीं करते। काम अगर कोई कर रही है तो सिंध गवर्नमेंट कर रही है। तो खुदारा जब हकाइक पर मबनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, जब दलाइल पर मबनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, तो अगर उसके जवाब में आप दलाइल देंगे तो मैं समझता हूं ज्यादा बेहतर होगा। मैंने जो इदारे आपको गिनवाए, अगर उसी तरह के इदारे अगर खैबर पख्तूनख्वा में आप गिनवा दें तो मैं गलत हूंगा, आप दुरुस्त हो जाएंगे। अगर मेरी कही हुई बात गलत है कि खैबर पख्तूनख्वा से लोग सूबा सिंध आके अपना हार्ट का इलाज करा रहे हैं, अपने जिगर का, किडनी का इलाज करा रहे हैं, तो मैं समझता हूं ये लम्हा फिक्रिया है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के लिए, और ये एक मिसाल है हर हुकूमत के लिए किस तरीके से एक सूबा सारे पाकिस्तान की खिदमत कर सकता है अगर नीयत साफ हो, अगर जज्बा हो काम करने का। तो खुदारा ये ऐलानात पर मबनी, झूठ पर मबनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ना करें। आज उन बेरोजगार सियासी लीडरान ने एक बार फिर एक और शोशा छोड़ा, और ये शोशा मैं समझता हूं अगर आप 2018 से लेके आज तक की इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखें तो कई बार ये शोशा छोड़ा जा चुका है गवर्नर राज का, कई बार। ये पहली बार ऐलान नहीं हुआ, कई बार इस तरह का शोशा छोड़ा गया। कोई साहब बहादुर इस्लामाबाद से कराची भी तशरीफ लाए थे सिंध फतह करने के लिए, लेकिन ये शोशे ही होते हैं जो कि कभी पूरे नहीं हो जाते। ये 235 आइन के आर्टिकल का हवाला दे रहे थे, पढ़ा उन्होंने नहीं। 235 में गवर्नर राज का जिक्र नहीं है मेरे भाई। अपने आप को अब सुकरात समझते हैं, दुनिया भर की मिसालें देते हैं, फिगर्स, नंबर्स। पाइप पीने से आप पढ़े लिखे नहीं होते भाई, गैलेस और सस्पेंडर लगाने से आप पढ़े लिखे नहीं हो जाते, या अंग्रेजी पढ़ने से मेरे भाई आप पढ़े लिखे नहीं होते। पढ़ें किताब को, मुताला करें प्लीज।
आर्टिकल 235 के अंदर इसका जिक्र नहीं है, 234 में है। पढ़ लें जरा उसको, और उसके अवामिल क्या क्या हैं, उन अवामिल पर भी कभी तवज्जो दीजिएगा। आप सूबाई सिंध की हुकूमत पर फाइनेंशियल प्रोप्राइटी इम्प्रोप्राइटी का इल्जाम लगा रहे हैं। मैं समझता हूं अगर आपके अंदर जरा सी भी सदाकत होती, सच्चाई होती, अगर जरा से भी आप बैलेंस्ड होते, जो कि आप नहीं हैं, लेकिन चले आप बैलेंस्ड होते, तो आप फाइनेंशियल इम्प्रोप्राइटी का इल्जाम वफाकी हुकूमत पे लगाते। और ये मैं क्यों कह रहा हूं? ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस मौजूदा माली साल में 205 अरब रुपए एनएफसी की मद में वफाकी हुकूमत ने सिंध हुकूमत को नहीं दिए। वफाकी हुकूमत ने सिंध हुकूमत को नहीं दिए। और मुझे पता भी रोना रोएंगे कोरोना का, कि जी कोरोना हो गया था इसलिए हम नहीं दे पाए। मैं पूरे साल की बात कर रहा हूं, मैं 3 महीने की बात नहीं कर रहा हूं। इस पूरे 1 साल में जो 10 माह, उसका मैं आपको रिकॉर्ड 2 रुपए इस वक्त की हुकूमत ने, ये कॉम्पिटेंट लोग हैं, तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और इस वक्त PSP के अनीस क़ायम खानी कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और लाहौर में फैयाजुल हसन चौहान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वहां आपको लिए चलते हैं। साहब बहादुर की इस चुन्नी मुन्नी सी ख्वाहिश सुनने के बाद मेरा बेसाख्ता जी चाहा कि माँ सदके जाए और प्योवारी जाए इनके ऊपर। इनकी ये ख्वाहिश के हवाले से मैं इतनी बात करूँगा कि शहबाज शरीफ साहब इंतखाबात तो इंशाअल्लाह सितंबर में 2023 सितंबर में, अगस्त के एंड में टेन्योर पूरा होगा, और दिसंबर 2023 में इलेक्शन होंगे। ये तो है तयशुदा शेड्यूल। अब जहाँ तक आपकी ख्वाहिश है, तो वो जो चुन्नी मुन्नी ख्वाहिश है, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मगर फिर भी मेरे अरमा ही कम निकले कि मज़दाक, वो ख्वाहिश कोट लखपत जेल में या नैब की हवालात में पूरी हो सकती है नए इंतखाबात की। उसमें आप वज़ीर आज़म के कैंडिडेट बन जाएं और अपने बच्चे शहबाज शरीफ को, आप हमज़ा शहबाज को आप वज़ीर आला पंजाब का कैंडिडेट बना दें। वो कोट लखपत जेल या डयाला जेल या नैब की हवालात में कोई इलेक्शन हो तो शायद आपकी ये ख्वाहिश पूरी होगी नए इंतखाबात की, वरना जो इंतखाबात हैं वो नवंबर दिसंबर 2023 में ही होंगे। पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैं हैरान हूँ, साहब बहादुर मीडिया पे आए और आके ख्वाहिश का क्या इजहार किया। अगर 2008 से लेके 2013 तक आला और अरफानी के मसले पे बात करते हैं, तुम सुधरने का नाम नहीं ले रहे। गुलाम समझा हुआ है आपने, हम कोई गुलाम है आपके? शहरी हैं, इस पाकिस्तान के सिंध सूबे के शहरी हैं, गुलाम नहीं समझो हमें। क्या आप जब चाहो जो चाहो, कभी हमारा पानी बंद कर दो, कभी वो पानी नहीं दे रहे। कैसे वजीर आजम हैं, कैसे आप वजीर आला हैं कि लोग प्यासे मर रहे हैं, इस रमजान में पानी नहीं मिल रहा। हमें कमजोर नहीं समझो। हमने जो हमें जानते अच्छी तरीके से, हम 4 साल से अपनी पूरा मन जिद्दोजहद कर रहे हैं और जारी रखेंगे अपनी पूरा मन जिद्दोजहद को। लेकिन इस पूरा मन जिद्दोजहद को हमारी कमजोरी नहीं समझो, कमजोरी नहीं समझो। इंटरनेशनल मैगजीन्स, इंटरनेशनल अखबारात और आलमी मीडिया हर हफ्ते हर महीने हेडलाइन लगाया करते थे कि दुनिया के टॉप 10 चोरों में नवाज शरीफ साहब, दुनिया के टॉप 10 डाकुओं में शहबाज शरीफ साहब। डेविड रोज कहता था, बरतानिया का सहाफ़ी, कि कफन चोर शहबाज शरीफ साहब। जनाब नवाज शरीफ साहब के हवाले से मुल्क लूट के खा गए, दिवालिया कर दिया, 95-96 अरब डॉलर का कर्जा लाद दिया, रियासती अदारों को पूरी दुनिया के अंदर मजाक बना दिया। पाकिस्तान की अदालतों और पाकिस्तान के सिक्योरिटी अदारों के खिलाफ वजीर आजम हाउस के अंदर बेगम सफदर आवान की क़यादत में मीडिया सेल बना के सारा दिन कुलभूषण सिंह यादव और नरेंद्र मोदी के मकासद को पूरा करने के लिए सारा दिन रियासती अदारों के खिलाफ बेहानिक
اور غلیظ جنگ لڑی جاتی تھی. وہ 5 سال پورے کر لیں وہ ٹھیک, لیکن وہ وزیر اعظم عمران خان, وہ حکومت تحریک انصاف کی جو ان کے ہاتھوں کی لگائی ہوئی دانتوں سے کھولنے لگی ہوئی ہے, جو پاکستان کی اکانومی کو دیوالیہ ہونے سے بچا چکی ہے, جو عمران خان صاحب پوری دنیا کے اندر وزیر اعظم پاکستان تو مانے جانے جا رہے ہیں اس وقت, لیکن اس وزیر اعظم بننے سے پہلے بھی پوری دنیا کے یورپی ممالک سے لے کے امریکہ کے اندر اور برطانیہ کے اندر, ان کے ریموٹ ایریاز کے اندر, ان کے دیہاتوں کے اندر بھی اگر پاکستان کی پہچان تھی تو وہ عمران خان صاحب کے نام پہ تھی. اس عمران خان صاحب کی حکومت کہ جن کی آج بھی کرونا وائرس کے حوالے سے اور کووڈ-19 کے حوالے سے جو جد و جہد ہے, میں آج یہ انکشاف کر رہا ہوں. لاہور میں فیاض الحسن چوہان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اور اپوزیشن کو, مسلم لیگ نون کو تنقید کا نشانہ بنائے. دوسری طرف کراچی میں رہنما پی ایس پی انیس قائم خانی نیوز کانفرنس کرے, وہاں لیے چلتے ہیں آپ کو. یہ روڈیں کیسے ہوں گی؟ اس نے یہ شہر کو چلایا ہے. یہ شہر دنیا کے 60 ملکوں سے بڑا شہر ہے. بلاؤ اس کو, وہ بات کر رہا ہے, وہ آپ کو بار بار حل بتا رہا ہے. یہ ابھی آپ ٹائیگر فورس لگا کر بیٹھے ہیں. اگر پہلے دن اس کی بات مان لی جاتی, یہ دن دیکھنے نہیں پڑتے آپ کو. ابھی یہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں, ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی والے کو نکال دیا ہے. 1600 لوگوں کو 11 مہینے سے تنخواہ نہیں دے رہے. ان کو واٹر بورڈ میں آپ تنخواہ نہیں دے رہے, کے ڈی میں آپ تنخواہ نہیں دے رہے. یہ کہاں جائیں گے ابھی عید کے ٹائم؟ ان کو فوری طور پر ایم ڈی اے کے لوگوں کو بحال کیا جائے. واٹر بورڈ کے لوگوں کو تنخواہ نہیں دے رہے, ان کو تنخواہ دیں. وزیر اعلیٰ صاحب کورونا میں بیٹھ کر پریس کانفرنس بند کمرے میں نہ کریں, اپنے منسٹروں کو ایکٹیویٹ کریں. یہ ٹائم ہے جب لوگوں پر وقت آتا ہے, قوموں پہ وقت آتا ہے تو لوگ لیڈر باہر نکلتے ہیں. ہمارے بھی بچے, ہم بھی یہاں بیٹھے ہیں گرمی میں, اس وقت ہیٹ میں, تو ان کو فوری طور پہ بحال کیا جائے. میں سندھ سے, آخر میں سندھ سے محبت کرنے والے سندھی دانشوروں کو, سندھی سیاستدانوں کو مخاطب ہوں. مصطفیٰ کمال نے اور اس کی پارٹی نے سندھ سے نفرتیں ختم کی ہیں. ہم لسانی سیاست نہیں کرنا چاہتے. آپ باحثیت ایک سندھی زبان بولنے والے کے, اگر آپ نے پیپلز پارٹی کی نسل پرستانہ سیاست کو مذمت نہیں کی تو کل تاریخ لکھے گی کہ کوئی لوگ آئے تھے, وہ 2 بھائیوں کو ملانے کے لیے آئے تھے. ہم اپنی اس پالیسی کو کبھی بھی ختم نہیں کریں گے, لیکن آپ کا بھی حق بنتا ہے. آپ پوچھیں نا ان سے یار کہ بھئی یہ 100 سے زیادہ آپ نے اپائنٹ کر دیا, اس میں کراچی والا کیوں نہیں ہے؟ وہ کراچی والا بھلے پٹھان ہوتا, بھلے بلوچ ہوتا, وہ بھلے اردو بولنے والا ہوتا, کراچی والا تو ہوتا ہے یار. کیا کراچی میں سندھی نہیں بستے, کراچی میں بلوچ نہیں بستے, کراچی میں ہزارہ وال نہیں بستے, کراچی میں پختون نہیں بستے, اور کیا کراچی میں مہاجر نہیں بستے؟ کوئی کراچی والا نظر نہیں آ رہا آپ کو؟ آپ آواز اٹھائیں, سندھ کے دانشوروں کو, سندھ سے محبت کرنے والوں کو اٹھائیں. آپ اس چکر میں نہیں پڑیں سوشل میڈیا پر کہ یہ کراچی والے لکھ رہے ہیں کہ ہم علیحدہ کر دیں گے, آپ لکھ رہے ہو سندھ دھرتی کو توڑنے نہیں دیں گے. مصطفیٰ کمال صاحب نے لاڑکانہ کے جلسے میں کہا کہ سندھ کو جو توڑے گا اس سے ہم لڑیں گے. ابھی بھی ہم اپنی بات پہ قائم ہیں, لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ جو چاہے آپ کریں. تو میں سندھ کے دانشوروں کو, سندھ کے محب وطن باشندوں کو کہتا ہوں کہ آپ اس پہ آواز بلند کریں, یہ ظلم کو بند کریں. یہ سارے کے سارے آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ. اس گرمی کے مجھے پتا آپ کو تکلیف ہوئی. کیمرہ مین, خاص طور پہ کیمرہ مین حضرات موجود ہیں, صحافی حضرات موجود ہیں, بہت بہت شکریہ. پولیٹیکل انوالومنٹ نہیں تھی. کسی ایم ایل اے ایم پی اے کو نہیں پتا, کسی وزیر مشیر کو نہیں پتا کہ اس کے حلقے کے اندر کس غریب کو جانا, کس انداز سے جاؤ میسج جا رہا ہے, اور وہ آ کے جناب اپنے 12,000 سے لے کے اور اپنے اس کے علاوہ جتنے انصاف امداد پروگرام وزیر اعظم پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں شروع اس وقت چل رہا ہے, اور اس سے پہلے زکوٰۃ اور بیت المال کی مد سے کس خوبصورتی کے ساتھ کوئی پولیٹیکل انوالومنٹ نہیں تھی. کوئی ایسا نہیں ہوا کہ پی ٹی آئی کا غریب ہے تو اس کو احساس کیش پروگرام میں سے پیسے ملیں گے, نون لیگ سے تعلق رکھنے والا اگر کوئی غریب ہے تو اس کو نہیں ملیں گے.
پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والا تو اس کو نہیں ملیں گے. کسی قسم کی کوئی انوالومنٹ نہیں. اور پھر پولیٹیکلی ساری دنیا نے دیکھا سندھ کے جس کے اندر پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہے اور ہمارے مخالفین کی حکومت ہے, سب سے زیادہ احساس کیش پروگرام میں مالی طور پہ فیسیلیٹیشن عوام کو سندھ کے اندر کی گئی. یہ ہے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا ویژن. کسی قسم کی کوئی پولیٹیکل پارشلزم, فیورٹزم, نیپوٹزم آپ کو نظر نہیں آئی. یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی سوچ اور ول تھی. تو جو وزیر اعظم عمران خان صاحب اور جو پی ٹی آئی کی حکومت اتنی خوبصورتی کے ساتھ سارے معاملات چلا رہی ہو, اس کو آپ کہیں کہ جناب حکومت ختم کرے اور نئے انتخابات کرائے, بلی کے خواب میں چھچڑے. یہ الوؤں کی بہشت میں اور احمقوں کی جنت میں رہنے کے مصداق ہے. جناب شہباز شریف صاحب, آپ تو اپنے آپ کو خادم اعلیٰ کہتے تھے, لیکن کرونا وائرس نے آپ کو بزدل اعلیٰ ثابت کیا ہے. 2.5 مہینے ہو گئے ہیں کمرے سے باہر نہیں نکل رہے, اور دعویٰ کر کے آئے تھے لندن سے کہ جناب میں جا رہا ہوں 22 کروڑ پاکستانیوں کے ساتھ کرونا وائرس کی جنگ لڑنے, اور ساتھ وہ دل کی بات بھی لبوں پہ آ گئی, سچی بات بھی لبوں پہ آ گئی کہ جناب آج شام کو آخری فلائٹ آ رہی ہے لندن سے. تو میں نے کہا اگر میں نہ گیا تو پھر مجھے ادھر رہنا پڑ جائے گا, اور لندن میں کچھ کرونا وائرس زیادہ پھیل رہا تھا تو ان کو ڈر لگا ہوا تھا کہ کرونا وائرس ان کو جپھی لگا لے. تو وہاں سے ڈر کے بھاگے اور یہاں کا اعلان کیا کہ میں آ رہا ہوں کرونا وائرس کی جنگ 22 کروڑ پاکستانیوں سے لڑنے کے لیے. 22 کروڑ پاکستانی, میں آج اپنی اس پریس کانفرنس اور میڈیا ٹاک کے ذریعے سے 22 کروڑ پاکستانیوں سے پوچھتا ہوں, مجھے بتائیں پاکستان کے 110 یا 116 اضلاع ہے, یہ حضرت محترم قائد حزب اختلاف ہے. قائد حزب اختلاف کروڑوں روپیہ سال کا اس کے اوپر سرکار کا لگتا ہے, ریاست کا لگتا ہے. اس کی فیسلٹیز, اس کی لگژریز, اس کی سیلری, اس کے پروٹوکول, اس کی رہائش, اس کے پریولیجز اینڈ پرکس, اب سرکار کا کروڑوں روپے آپ سال کا لے رہے ہیں, اور وزیر اعظم کے بعد دوسرے نمبر کے اوپر قائد حزب اختلاف کی تمام پارلیمانی جمہوریتوں کے اندر اہمیت اور حیثیت ہوتی ہے. مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے آپ بھی جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں, سینکڑوں لوگ بیٹھے ہیں, 22 کروڑ پاکستانیوں سے بھی پوچھوں گا, مجھے قائد حزب اختلاف حضرت محترم بزدل اعلیٰ شہباز شریف صاحب پورے پاکستان کے کسی ضلع کا وزٹ کرتے ہوئے آپ کو نظر آئے پچھلے 2 مہینوں میں؟ کسی ایک ضلع کا, کسی ایک تحصیل کا, کسی ایک شہر کا, کسی ایک بستی کا, کسی ایک گاؤں کا, کسی ایک محلے کا؟ جیب میں نہیں ہے ڈھیلا, دیکھنے چلے ہیں میلہ. بڑھ کے سنیں ان کی, اپنے آپ کو افلاطون ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آگے جو فرنٹ مین رکھے ہوئے ہیں, کوئی وہ انڈوں والی سرکار ہے, انڈوں کے ذریعے سے آرتی اترواتی ہیں, اور جناب سارا دن آ کے عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے اوپر اپنے قائد کو جناب خوش کرنے کے لیے الٹی سیدھی جناب تنقید کر رہی ہے. ایک وہ ایل این جی والی سرکار ہے, پاؤں کے ناخنوں سے لے کے سر کے بالوں تک کروڑوں اربوں خربوں ڈالر کی لوٹ مار کے اندر انوالو, اور وہ جناب آ کے اپنے قائد کو خوش کرنے کے لیے جناب وہ صبح دوپہر شام عمران خان صاحب پہ تنقید کرنا شروع ہو جائیں گے. میں نون لیگ کے قائدین کو کہوں گا کہ بتاؤ تمہارا لیڈر جو قائد حزب اختلاف ہے, اس نے قائد حزب اختلاف کی حیثیت سے, قائد حزب اختلاف ایک سرکاری عہدہ ہے, قائد حزب اختلاف ایک سرکاری عہدہ ہے, مجھے بتایا جائے کہ اس قائد حزب اختلاف نے کرونا وائرس کی جنگ کے اندر کیا کردار ادا کیا. مجھے یاد آ گیا, انہوں نے 90s کے اینڈ میں ایک کمپین سٹارٹ کی تھی, قرض اتارو ملک سنوارو, جس کا آج تک نہیں پتہ چلا کہ جو اربوں روپے نواز شریف صاحب نے لیے تھے عوام سے, عوام نے اپنی پوٹا کلیجی تک اس میں دے دی تھی, لیکن آج تک نہیں پتہ چلا کہ وہ کدھر گئے پیسے. تو اسی نون لیگ کی مرکزی قیادت میں سے ایک فرد تھا, اس سے ایک صحافی نے پوچھا ان دنوں, لوگ جناب اپنی زیور گھر کے برتن تک لوگوں نے نچھاور کر دیے تھے ملک کو قرض سے بچانے کے لیے ان کے لیے. تو ایک لیڈر سے ان کے نون لیگ سے پوچھا کہ جناب آپ نے قرض اتارو ملک سنوارو میں کیا دیا؟ تو وہ فرماتے ہیں میں نے 2 اخباری سٹیٹمنٹس دی ہیں, 2 اخباری بیان دیے ہیں اس کے حق میں. ایگزیکٹلی پاکستان کا موجودہ قائد حزب اختلاف ڈرامہ بازی کرنے میں ماہر, ڈرامہ بازی کرنے میں. وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان کائرہ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں.
31.3% تھی، آج 40% ہے، اور یہ کرونا سے پہلے 2019 کے فگر ہیں۔ ابھی صورتحال اور خراب ہو چکی ہے۔ جمہوریت میں 108 نمبر پہ تو 112 پہ چلے گئے ہیں۔ صحافت میں اب بدترین ممالک میں شامل ہو گئے ہیں، آپ کو نمبر ہی کوئی نہیں دیا۔ یہ اب آپ کی کمائی ہے، یہ آپ نے کمال کر دیے ہیں۔ اسی طرح جینڈر ایکویلٹی میں 153 ممالک کا جو جینڈر ایکویلٹی پہ آیا ہے گراف، آپ اس میں 151 نمبر پہ ہیں۔ یہ اس حکومت کی کارکردگی ہے، اور یہ اپنے نعرے مارتے نہیں تھک دے کہ ہم نے بڑے کمال کر دیے ہیں۔ وہ شعر ہے نا، اپنے گھر بیٹھے تو ہر وزیر ہی بیٹھا کہہ رہا ہے کہ میں نے بہت اچھا کر دیا۔ وہ کہتے ہیں نا، سنو تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا۔ اب تو غائبانہ بھی نہیں، سڑکوں پہ نکل کے پوچھ رہے لوگوں کے حالات کیا ہیں، مزدوروں کے حالات کیا ہیں، کسانوں کے حالات کیا ہیں۔ ابھی قمر زمان کائرہ نیوز کانفرنس کر رہے ہیں لاہور میں۔